دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو معاذ علی کا سلام. خواتین و حضرات, پاکستان تحریک انصاف میں گروپ بندی دھرا بازی کھل کر سامنے آ گئی ہے. اور پاکستان تحریک انصاف میں جو میں شروع دن سے کہہ رہا ہوں کہ گروپس بنے ہوئے ہیں, وہ ایک دوسرے پر کھل کر سامنے آ کر اب تنقید کرنے لگ گئے ہیں. ٹویٹر پہ ان کی جنگ چھڑ گئی ہے. اس کے پیچھے کیا ماجرا ہے یہ آپ سے ڈسکس کریں گے. اس سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کہ چینل کو لائک, کامنٹ اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. خواتین و حضرات, دیکھیں, پی ٹی آئی کو آپ 3 مختلف کیٹیگریز میں ڈیفائن کر دیں جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے. ایک جو 9 مئی سے پہلے بھی کھڑی تھی, 9 مئی کے بعد بھی کھڑی ہے فرنٹ فٹ پہ. ایک وہ جو 9 مئی سے پہلے بھی کھڑی تھی لیکن 9 مئی کے بعد وہ پریس کانفرنس کر کے یا ٹویٹ کر کے یا انٹرویو دے کے سائٹ پہ ہو گئے. اور تیسری وہ جو 9 مئی سے پہلے آپ کو کہیں نظر نہیں آتی تھی لیکن 9 مئی کے بعد نمودار ہو گئے. اب میں ایگزامپلس دے دیتا ہوں. جو پہلی کیٹیگری ہے, جو جس میں پی ٹی آئی جو پہلے بھی پی ٹی آئی کے ساتھ تھے 9 مئی سے پہلے, اور پی ٹی آئی کے بعد پی ٹی آئی کے ساتھ رہے 9 مئی کے بعد بھی, اس میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, ان کا نام ضرور لوں گا, اعجاز چودھری صاحب, میاں محمود الرشید صاحب, حماد اظہر صاحب, مراد سعید صاحب, اور کافی لمبی لسٹ ہے, علی امین گھنٹا پور صاحب, اینڈ بلش اینڈ the list goes on and on. ایک جو سیکنڈ پہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ 9 مئی سے پہلے تھے اور پھر چھوڑ گئے, بہت نام ہے اس میں بھی. فواد چودھری صاحب ہیں, شیریں مزاری صاحب ہیں, اور اسد عمر صاحب ہیں, اور بہت نام ہے. اور جو پہلی کیٹیگری تھی اس میں شاہ محمود قریشی صاحب کا نام بھول گیا, ایک بڑے نام ہے پی ٹی آئی کے. ایون پرویز الہی صاحب کا آپ نام لے سکتے ہیں جو صدر ہیں پی ٹی آئی کے. جو تیسری کیٹیگری ہے وہ ہے رؤوف حسن صاحب, یہ شیخ وقاص اکرم صاحب. ایون تو انہوں نے 9 مئی سے پہلے جوائن کر لی تھی لیکن وہ ایکٹیو جو فرنٹ فٹ پہ آئے ہیں وہ 9 مئی کے بعد ہی آئے ہیں. شیر افضل مروت صاحب, سلمان اکرم راجہ صاحب, اینڈ یہ اور جتنے بھی یہ آپ کو پتہ ہی ہے جو آئے ہیں 9 مئی کے بعد. ہمیں پتہ چلا یہ پی ٹی آئی میں ایگزسٹ بھی کرتے تھے. اس سے پہلے تو وہ پی ٹی آئی میں تھے نہیں تھے, کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. تو دیکھیں, ان میں جو سب سے جس کو کہتے ہیں آپ ٹاپ رینک کریں گے نا جس گروپ کو, وہ وہی گروپ ہے جو 9 مئی سے پہلے بھی کھڑا تھا اور 9 مئی کے بعد بھی کھڑا تھا, جس میں شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب ہیں, اعجاز چودھری صاحب ہیں, میاں محمود الرشید صاحب ہیں, حماد اظہر صاحب ہیں, مراد سعید صاحب ہیں, علی امین گھنٹا پور صاحب ہیں, یہ سب ہیں. ایون ان میں بھی میں ٹاپ رینک کروں گا پنجاب سے جن کا تعلق ہے, کیونکہ جنہوں نے پنجاب میں فسطائیت کا سامنا کیا ہے. خیبر پختونخوا میں اس لیول کی فسطائیت نہیں ہوئی ہے البتہ, لیکن علی محمد خان صاحب ہیں, شیار افریدی صاحب ہیں, جن کو اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا تھا, اور ان کے خلاف ان کی گرفتاری کا سلسلہ رک ہی نہیں رہا تھا. تو ان لوگوں کو تو سیلیوٹ ہے بھائی, ٹھیک ہے, پی ٹی آئی کے والوں کے لیے. اب آتی ہے جو سیکنڈ اور تھرڈ ہے. اب دیکھیں بڑی اس میں بارڈر لائن ہے. اب دیکھیں جس نے فیس ہی نہیں کیا جو فسطائیت, اور وہ فسطائیت جب فسطائیت فیس ہی نہیں کیا اس کے بعد آیا ہے, اس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ پی ٹی آئی کا فیس ہے, اور جس نے فسطائیت کی وجہ سے جو چھوڑ گیا ہے وہ فیس نہیں ہے. دیکھیں, وی ہیو ٹو بیئر ان مائنڈ کہ یہ کوئی بٹالینز نہیں ہے, یہ کوئی جسے کہتے ہیں کوئی فوجی گروپ نہیں ہے, کوئی ملیٹنٹ گروپ نہیں ہے. دے آر بلڈی سیویلینز جسے کہتے ہیں, سیویلینز ہیں نا, ان کی کوئی ٹریننگ ہے اس طرح کی. اور پھر مذاق اڑایا جاتا ہے کہ جی وہ فلانا بھاگ گیا تو فلانا بھاگ گیا. وہ بھائی کسی کے خلاف بھی فسطائیت ہوگی, کسی کے خلاف بھی تشدد ہوگا. کیا یہ جو پولیٹکس میں آتا ہے انسان, کیا وہ کیا اس کا یہ معنی ہے کہ وہ تشدد اور فسطائیت کا سامنا کرے گا؟ دیکھیں, لیگل اریسٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ. لیگل اریسٹ 9 مئی سے پہلے بھی ہوا ہے. اسد عمر صاحب, آپ کو یاد ہوگا جیل بھرو تحریک تھی, اسد عمر صاحب, فواد چودھری صاحب, اینڈ یو نیم دیم. ایون فواد چودھری صاحب کو 9 مئی کے بعد بھی لیگل اریسٹ کیا گیا جب انہوں نے ٹویٹ کر دی تھی 25 مئی کی. تو ان کے آپ کو یاد ہے الیکشنز کے دنوں میں 6 مہینے 5.5-6 مہینے الیکشن کمیشن توہین الیکشن کمیشن کے کیس میں وہ جیل کے اندر رہے تھے, ٹھیک ہے, انہوں نے جیل کاٹی. سو دیر از اے ڈفرنس بٹوین لیگل اریسٹ اینڈ دس انلیگل کسٹوڈیل ٹارچر. آپ کو اس کو ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا. آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جی میں جس کو سپورٹ اسد عمر صاحب ایک پڑھا لکھا بندہ, پتہ نہیں کتنی اس نے اس کی پروفیشنل کیپیبلٹیز ہیں,
بھائی اس نے پاکستان کو سرو کرنے آیا ہے، وہ ایز اے فائنانس منسٹر، ایز اے پلاننگ منسٹر سرو کرنے آیا، تو وہ کیا کوئی وہاں پاکستان کو اس طرح سرو کرنے آیا تھا کہ وہ کوئی فوجی گروپس کا سامنا کرے گا یا وہ ملیٹنٹ بن جائے گا آ کر؟ سو پلیز گیو دیم دس بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ کہ یار وہ بندے جو پی ٹی آئی کے ساتھ تھے پہلے بھی، اور انہوں نے جو پی ٹی آئی چھوڑی ہے تو انہوں نے کوئی پی ٹی آئی کے ایسا جسے کہتے ہیں کہ خلاف بیان نہیں دیا، لائک جیسے فیاض الحسن چوہان ٹائپ کے جو لوگ ہیں، یا جو یہ فردوس عاشق اوان صاحبہ، یا اس طرح کے جو لوگ ہیں، ان طرح کا بیہیویئر نہیں رہا ان کا. اسد عمر صاحب، شیریں مزاحی صاحبہ، فواد چودھری صاحب، یہ لوگ تو پھر بھی عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے خلاف انہوں نے کوئی ایکسیپٹ دوز ٹویٹس اور دوز پریس کانفرنسز، اور وہ اس میں بھی بڑا جسے کہتے ہیں نا لیفٹ رائٹ ہو کے نکل گئے تھے وہ کہ جی ہم 9 مئی کی مذمت کرتے ہیں بلا بلا. تو آپ ان لوگوں کو جنہوں نے پی ٹی آئی کا ساتھ دیا ہے، کیونکہ یہ یاد رکھیں کوئی پی ٹی آئی کوئی 2 سال کی پارٹی نہیں ہے. پی ٹی آئی کا جنم 9 مئی 2022 کو نہیں ہوا ہے، پی ٹی آئی کا جنم 1996 کو ہوا تھا. پی ٹی آئی کے ساتھ جو لوگ 1996 سے منسلک ہیں، ان لوگوں کو آپ ان لوگوں کا نام لیں گے نا، ان سب کی خدمات کے آپ ان کو آپ ریکگنائز کریں. اس طرح سے کہنا کہ جی فلانا پہلے بھاگ گیا تھا، فلانا اس میں بھاگ گیا تھا، یار پلیز فار گاڈ سیک، ایک پڑھے لکھے لوگ جو آپ کی سیاست میں آئے ہیں، وہ کوئی یہاں پہ کوئی مقابلے کرنے نہیں آئے تھے، کوئی جنگجو مقابلے کرنے. سو پلیز میں سمجھتا ہوں یہ پہلی بات جو غلط ہے. اب اس کے بعد جو پی ٹی آئی جب یہ ساری فسائیت ہوئی، اس کے بعد فرنٹ فٹ پہ آئے ہیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے تو ان کو ٹارگٹ کیا نا جو پی ٹی آئی کے فرنٹ پیج پہ تھے بیفور 9th میں یا ٹل 9th میں. اسٹیبلشمنٹ نے تو ان سب کو رگڑ دیا. تو جن کو نہیں رگ رہا وہ اب آ کے سامنے آ گئے ہیں کہ جی ہم پی ٹی آئی کے اصل ٹھیکیدار ہیں، ہم نے پی ٹی آئی کا تب ساتھ دیا جب کسی نے دیا. بھائی آپ پہ تو فسائیت ہوئی نہیں ہے، آپ پہ کیا ہوئے؟ آپ کو کبھی اریسٹ کر کے آپ کے خلاف کوئی نامعلوم افراد نے آپ کو اریسٹ کیے، یا آپ کے خلاف کوئی کسٹوڈیل ٹارچر کی کوئی آپ نے بات کی ہے؟ شہباز گل صاحب ہے، ان کے وہ بات کرے سمجھ آتی ہے. بھائی وہ انسان خود یہ چیز فیس کر کے گیا ہوا ہے، سمجھ رہے نا؟ وہ بندے جو لوگ جنہوں نے یہ فیس کیا ہوا ہے وہ بات کرے سمجھ آتی ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ یہ بات کرے مجھے سمجھ آتی ہے کہ جی یہ لوگ آپ ان کو پارٹی میں کیوں لے رہے ہیں جو چھوڑ کے گئے ہیں. ان کی بات سمجھ آتی ہے. مراد سعید یہ بات کرے سمجھ آتی ہے. حماد اظہر یہ بات کرے سمجھ آتی ہے. بھائی آپ کون ہے؟ نہ 2 میں، نہ 3 میں، نہ 11 میں. سلمان اکرم راجہ صاحب، یہ شعیب شاہین صاحب، یا کہ جی پی ٹی آئی کے بن گئے ہیں عہدیدار، دعوے دار بن گئے ہیں آپ. پی ٹی آئی از عمران خان، عمران خان از پی ٹی آئی. سو پلیز یہ جو آ کے وہ میں نے اگلے بیان دیکھا سلمان اکرم راجہ صاحب کا ایک فرونیت کے لہجے میں جو انہوں نے بیان دیا کہ جی میں کسی اپنے ٹی بوائے کو نکال دوں، آپ مجھ سے اس کا سوال کریں گے. بھائی وہ ٹی بوائے ہے فیصل چودھری، جس انسان نے آپ کے لوگوں کے پی ٹی آئی کے کارکنوں کے کیسز فری میں لڑے ہوں. آپ کم از کم اس کو اتنی عزت تو دیں یار. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو میں اپنے ٹی بوائے یا چپراسی کو نکال دوں، آپ مجھ سے سوال کریں گے. بھیا فار گاڈ سیک یار، آپ لوگ ایک سیاسی جماعت میں، سیاست جو ہے وہ جسے کہتے ہیں اٹس اے گیم آف ایڈیشنز ناٹ سبٹریکشن. آپ تو لوگوں کو مائنس کری جا رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی وہ میں نے ایک بندے کو نکال دیا تو آپ مجھ سے اس پہ سوال کریں گے. فیصل چودھری جو بات ہے جس پہ اس کو نکالا گیا ہے وہ کیا ہے؟ کہ وہ جیل میں گیا اور عمران خان کو سچ بتایا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، اور باہر آ کر اس نے بتایا کہ اندر کیا ہو رہا ہے. یہ گناہ ہے فیصل چودھری کا، وہ شعیب شاہین صاحب اگلے آئے ہیں کہتے ہیں جی وہ فیصل چودھری کو اگر واپس لینا ہے تو ان کو فواد چودھری سے لا تعلقی کرنی پڑے گی. What the hell is this؟ اسد عمر صاحب، عمران خان صاحب ہی لائے تھے اسد عمر صاحب کو 2011 سے 2012 سے 10 سال رہے تھے پی ٹی آئی میں. ان کے بھائی محمد زبیر صاحب نون لیگ میں تھے. عمران خان صاحب نے تو آج تک یہ بات نہیں کی. تو آپ کون ہیں؟ جسے کہتے ہیں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن کے آپ آگے ہیں. نہ آپ کے خلاف کوئی آپ کے خلاف وہ والی فسطائیت، وہ وائلنس نہیں ہوا ہے جو ان لوگوں کے ساتھ ہوئے جنہوں نے جو 9 مئی کے ٹائم سے پہلے تھے. صرف ایک شخصیت کا نام لیتا ہوں، صداقت عباسی.
جا کے پوچھو اس کے ساتھ کیا ہوا تھا. اور آپ یہاں آ کے بیان دے رہے ہیں کہ جی وہ فلانا بھگوڑا تھا, فلانا بھاگ گیا تھا. یار پلیز, آپ اگر کسی کے خلاف وائلنس, کسی کے خلاف تشدد اور فسطائیت کے بعد کی گئی پریس کانفرنس, ٹویٹس, انٹرویوز کی بنیاد پہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فلانا بھاگ گیا تھا, تو یہ وہ کہنے نے نا وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی ہے. آپ آج اگر اللہ نہ کرے 9 مئی جیسا کچھ سہانے آپ لوگ کر دیتے ہیں تو آج پھر آپ لوگوں کو پکڑا جائے گا, پھر ان کو نہیں پکڑا جائے گا, پھر آپ لوگوں کو پکڑا جائے گا, پھر آپ لوگوں کی ریپلیسمنٹس بھی آ جائیں گی. یہ نہ سمجھیں کہ آپ کی ریپلیسمنٹس نہیں آ سکتی ہیں, آپ کی ریپلیسمنٹس بھی آ جائیں گے, وہ پھر آپ کو کہیں گے کہ آپ بھاگ گئے تھے. سو پلیز میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ایک دوسرے کو یہ القابات سے نوازنا کہ فلانا میں چپراسی کو نکال دوں تو یہ کر دوں. سلمان اکرم راجہ صاحب, یو آر اے ڈیسنٹ مین اینڈ یو ون دا الیکشنز اگینسٹ اون چودھری, لیکن اور آپ کو عمران خان نے سیکرٹری جنرل بنایا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھائیں. اور میں پھر کہوں گا, حقیقی پی ٹی آئی وہ پی ٹی آئی ہے جو 9 مئی سے پہلے بھی ڈٹ کے کھڑی تھی اور 9 مئی کے بعد بھی ڈٹ کے کھڑی ہے. اس میں ڈاکٹر یاسمین راشد ہے, اس میں میاں محمود رشید ہے, اس میں سینیٹر اعجاز ہیں, اس میں شاہ محمود قریشی ہیں, اس میں پرویز الہی ہیں, اور کئی نام ہیں. تو پلیز میری آخر میں یہ ریکویسٹ ہے کہ پی ٹی آئی جیسے میں نے کہا یہ 3 دھڑوں میں بٹ گئی ہے. آپ 3 دھڑے جو ہیں, ایک جو دھڑا میں نے بتایا ہے جو پہلے بھی تھا بعد میں بھی تھا وہ ٹاپ پہ, باقی دونوں ایکول ہیں بھائی, ٹھیک ہے. سو یہی میرا ٹیک تھا اس ویڈیو پہ. میں دیکھ رہا تھا وہ ایک کے ٹویٹر پہ بھی چل رہا ہے, آپ دیکھ رہے ہوں گے, رؤف حسن صاحب کوئی بات کر رہے ہیں, فواد چودھری صاحب نے ان کے خلاف کوئی باسٹرڈز کا ورڈ یوز کیا, یا ایک اور یہ پی سی وغیرہ اس طرح ورڈز یوز کر رہے تھے وہ. سو آئی تھنک ایون فواد چودھری شوڈ ریفرین فرام دیز کامنٹس. رؤف حسن صاحب کو ایٹ دا فرسٹ پلیس ایسا ٹویٹ کرنا ہی نہیں چاہیے بھائی. ان کی آپس میں پھٹا چل رہا ہے, فیصل چودھری, سلمان اکرم راجہ, انہوں نے کرن دو. آپ بیچ میں آ رہے ہیں کہ جی آپ اپنے پرسنل سکور سیٹل کرنے کے لیے آ رہے ہیں, اٹس رانگ. اور فواد چودھری صاحب کو بھی میں سمجھتا ہوں اس طرح سے جو انہوں نے گالیاں دی ہیں اسپیشلی, ویسے الفاظ ان کو بھی یوز نہیں کرنے چاہیے تھے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان, وطن عزیز کو سلام, پاکستان زندہ باد.